अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तासीर है और मैं आप लोगों के साथ यंग गज़ालियंस का एक प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ। इसका पर्पस जो है वो ये है कि आई डोंट नो आप लोगों को भी ये चीज़ें फ़ील हुई कि नहीं, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ। मैंने पीएचडी की और दैट इज़ द हाईएस्ट डिग्री दैट यू कैन गेट इन एज एन एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। और मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि छोटी क्लासेस से लेकर पीएचडी तक बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में, बहुत सारे सवालात थे। और जो किताबें हम पढ़ते थे और जो क्लासें हम अटेंड करते थे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। एफएससी मैंने प्री मेडिकल की है और उसके बाद फिर मैंने जो है वो चेंज कर ली फील्ड और मैं टूवर्ड्स स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आ गई। और उसके बाद फिर मेरा मास्टर्स, मेरा एमफिल, मेरी पीएचडी सारी इकोनॉमिक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट और इन सारी लाइंस पे रही। तो इस सारे टाइम पीरियड के अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया कि कोई सब्जेक्ट भी जो हम पढ़ते रहे, जो किताबें हम पढ़ते रहे, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जहन में आते हैं और जो ज़िंदगी के असल सवालात हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम क्यों ये तालीम हासिल कर रहे हैं, इससे हमारा पैसा कमाने के अलावा क्या मकसद हल होगा। और इस तरह के बहुत सारे सवालात जो मेरे ज़हन में आते थे, उनका कोई आंसर मुझे अपनी किताबों में नहीं मिला कहीं पे। और तालीम हासिल करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि एक इंसान जो है वो ज़िंदगी में फ़ेस करता है और जो प्रॉब्लम्स फ़ेस करता है, ख़ास तौर पे आप ज़िंदगी में कई बार गिरते हैं, कई बार जो है वो प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं, आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे जो है वो आप परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं है, हर कोई अपनी गलतियों का एक पुतला है। तो उन जब आप बुरे वक्तों में से गुजरते हैं, आपके ऊपर कोई आजमाइश होती है या आप किसी के लिए आजमाइश बन जाते हैं, दोनों सूरत हाल में आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है, हाउ टू गो बैक ऑन द राइट ट्रैक, हाउ टू फाइंड द राइट पाथ। तो वो जो सीधा रास्ता और सही रास्ता ढूंढने का एक प्रोसेस है, वो हमारी किताबों में मौजूद नहीं है और तालीम में बिल्कुल सिरे से मौजूद नहीं है। मतलब मैं सेकुलर तालीम की बात कर रही हूँ, उस तालीम की बात कर रही हूँ जो कि हमें स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती है। तो फिर मेरे एक तरह से जहाद का, लाइफ का एक प्रोसेस शुरू हुआ और मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रू नॉलेज, यूज़फुल नॉलेज का एक जो है वो रास्ता ढूंढना शुरू किया। और अल्लाह की मेहरबानी से मुझे कुछ चीज़ें मिली और मेरी आंखें खुली और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, नॉलेज इज़ नॉट व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस। किताबों में जो हमें पढ़ाया गया है या जो सरसरी सा आपको एक अच्छा मशीन का पुर्जा तैयार करने के लिए आपको जो तैयारी कराई गई है, वो आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती है। और अच्छा इंसान बनने के लिए या एक कामिल इंसान बनने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो इस तालीम का एक्सपीरियंस मुझे नहीं दे सका अलबत्ता। और मुझे मिसिंग लिंक्स लगते थे, मुझे लगता था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे हमारी जो तालीम है वो एप्लीकेशन बेस्ड है ही नहीं, बहुत ज़्यादा रट्टा बेस्ड तालीम है। और हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, आई एम श्योर वेदर आप फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं, आप मैथ्स के हैं, फ़िलासफ़ी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, इकोनॉमिक्स के, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि मैं जो ये तालीम हासिल कर रही हूँ इसका पर्पस क्या है। और आपको सवाए इस बात का जवाब देने कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और आप एक पैसा कमा सकेंगे, इसके अलावा कोई आपको आंसर नहीं दे सकता। और पैसा कमाना आपकी ज़रूरियात को पूरा ज़रूर कर सकता है, लेकिन आपको एक कामिल और अच्छा इंसान नहीं बना सकता। तो वहाँ से जो ये मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ख़ास तौर पे ये मैं भी आपको ये बताती चलूँ कि जिस ज़माने में आप फ्लरिश कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, आप बड़ा पॉजिटिव जा रहे होते हैं, तो आपको इन सवालों की तरफ शायद आपका इतना ध्यान जाता भी नहीं है। लेकिन जब आप गिरते हैं, जब आप नाकाम होते हैं, जब आपके ज़िंदगी में फेलियर्स आते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में डाउनफॉल्स आती हैं, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया कि अल्लाह ताला आपको शायद ये ठोकर लगाता है इसीलिए है कि आप ये सवाल करें अपने आप से और मजबूर हों इस चीज़ को करने के लिए कि मेरे अंदर किरदार की कमियां क्या हैं और उनको दूर किस तरह किया जाए। और अपने जहन में अपनी एक डेफिनेशन बनाना और उसको ढूंढना। और हम मुसलमानों के लिए जो मुझे चीज़ नज़र आती है वो ये है कि दुनिया में जो है वो बहुत मैं ये कहूँगी कि जिनको हम अच्छे मुसलमान कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन जिनको आप मुसलमान कह सकते हैं, वो तकरीबन नापैद हो चुके हैं। और बहुत कम लोग मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिले हैं कि जो इस रास्ते की तरफ जो है वो प्रोग्रेस कर गए और उस लेवल पर हैं कि जिनको देख के आप कुछ सीख सकते हैं।
تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایوری بڈی از اے بیڈ مسلم، واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وی نیڈ ٹو بی بیٹر مسلمز دین واٹ وی آر. اور اچھے مسلمان ہونے کے لیے، اچھے انسان ہونے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی جو جس طرح کا نالج دیا جا رہا ہے وہ نالج ہمارے کام نہیں آتا. تو یہ پلیٹ فارم جو میں نے پریپیئر کیا ہے ینگ غزالینس کے نام سے، اور میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں کہ ینگ غزالینس کیوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا پرپز بیسکلی یہ ہے کہ میں اپنی ایک جرنی شیئر کرنا چاہتی ہوں فار فائنڈنگ دا رائٹ پاتھ. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ہیو آلریڈی فاؤنڈ اٹ، اٹس اے کنٹینیوس جرنی. آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں یہ شروع ہوتی ہے اور آپ جس دن تک فوت ہو جاتے ہیں یہ جرنی جاری رہتی ہے. لیکن جو چیزیں مجھے حاصل ہو رہی تھیں یا جو چیزیں میں نے سمجھی ہیں، میرے نزدیک یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ وہ چیزیں میں آپ تک پہنچاؤں گی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو لے کر ہم آئے ہیں اور اس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے جب میں نے اپنے دماغ سے سوچنا شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ اس بات کی پریشانی ہوئی کہ میرے اندر ایک خوف تھا. اس بات کا خوف پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی یہ خوف آپ کے اندر ہوتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نئے سرے سے ریسرچ کو لے کر چل سکوں، نئے فلاسفی، نئی تھیریز یا ٹرو پاتھ آف نالج کو انڈرسٹینڈ کر کے اسے ایکسپریس کر سکوں. ایک عجیب سا انفیریورٹی کمپلیکس ہے جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گیا ہے. تو ہم نے ان ساری جو چیزیں ہیں، میری ریسرچ کے ایکسپیرینس نے بھی مجھے یہ چیزیں سکھائیں کہ میں پاکستان میں جب اپنے ارد گرد ریسرچ کو دیکھتی ہوں تو میں اس بات تک پہنچتی ہوں کہ ریسرچ یہاں پہ بیکار قسم کی ریسرچ ہے 99%. اور وہ جو ریسرچ ہے وہ آپ کاپی پیسٹنگ اینڈ ری پروڈکشن اینڈ ایوری تھنگ، نمبر آف پیپرس کاؤنٹ کر لیں. ہمارا یہ جو HEC کا ادارہ ہے اپنی طرف سے کوالٹی انہانس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جاری رکھیں، اس کو بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی تک کے جو کرائٹیریاز بلٹ ہوئے ہیں جس میں آپ نمبر آف پبلیکیشنز کاؤنٹ کرتے ہیں، کس نے کتنے پیپر چھاپ لیے، کس نے کیا لکھ لیا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا ایک جہاد ہے جو کہ اسکالرس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور ان ساری چیزوں میں بھی میں نے یہ چیز لرن کی کہ جو اصل فرق ڈالنے والی ریسرچ ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے یا بہت ہی تھوڑی ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. نالج حاصل کرنا کس لیے ضروری ہے، پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ینگ غزالین ہی کے نام سے کیوں یہ ایک پلیٹ فارم تیار کیا میں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں 5ویں صدی کی بات ہے یہ، امام غزالی کا جنم ہوا. اور امام غزالی جو ہیں یہ مسلمانوں میں ایک بہت ہی ٹاپ کلاس فلاسفر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے رینیول آف اسلامک تھاٹ کیا تھا. اور اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، میں آپ کو بہت کوئکلی تھوڑا سا سمری کر کے وہ چیز بتاتی ہوں. ہوا یہ تھا کہ جب اسلام جب پھیلا اور مسلمانوں نے اپنے ارد گرد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے علم حاصل کرنا شروع کیا، تو علم جو ہے وہ اس وقت رومنز اور گریکس کا ایگزسٹ کرتا تھا. اور جو گریک فلاسفی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک پرنسپل ہوتا ہے، اسے آپ کہتے ہیں لاجیکل پازیٹیوزم یا ریشنلزم. ریشنلزم کو وہ مانتے تھے اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ کوانٹیفائی کر سکیں، جسے کیلکولیٹ کر سکیں، جسے لاجک کے تھرو آپ پروف کر سکیں، اس چیز کو تو آپ ایکسیپٹ کر لیں ایز اے نالج. اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جس میں مسٹسزم تھا، انٹیوشن تھی، ایکسپیرینس تھا، پرسیپشن تھی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے نالج کے ریلم سے نکال دیا. اور مسلمانوں نے جب ان سے علم حاصل کیا تو وہ دے گاٹ اوور امپریسڈ بائی دا گریکس. اور ایک طبقہ تھا مسلمانوں میں معتزلہ کے نام سے، انہوں نے نالج کو گریکس سے منو ان لینا شروع کیا اور اتنے امپریس ہوئے کہ بہت حد تک جو اسلام کی فلاسفی ہے اس کے اندر آپ کی پرسیپشن، آپ کی چھٹی آنکھ، آپ کی چھٹی حس، اس کا ہونا اور احساس کرنا اور رب کو پہچاننا، رب کی ذات کو پہچاننا بہت ضروری بن جاتا ہے. لیکن وہ چیز جو تھی وہ ہم نے لاجک کے پیچھے، کوانٹیفیکیشن کے پیچھے جو ہے اس وقت معتزلہ نے بھی رد کرنی شروع کر دی. خلیفہ ہارون رشید جو تھے وہ ہمسیلف واز اے ویری نوبل پرسن، ویری مچ انٹو نالج، اور وہ بڑی قدر کرتے تھے علم کی تعلیم کی، اور وہ معتزلہ سے کافی امپریس بھی تھے. تو امام غزالی نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہم نے گریک نالج کو ایز سچ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا وداؤٹ فلٹرنگ اٹ آن اسلامک پیرامیٹرز یا ان اصولوں میں سے اسلام کی چھاننی میں سے گزارے بغیر،
تو ہم بہت سارا جو ہے وہ اپنا نالج جو ہے وہ کھو دیں گے. اس کے اوپر ماڈرن کام بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اور آئی ایم لکی کہ میں ان بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہوں، جس میں ڈاکٹر اسد زمان ایک نام ہے، ڈاکٹر رجب شنتوٹ ایک نام ہے، ہینری جو ہے وہ ایک نام ہے، ڈاکٹر ہینری. تو بہت سارے اور لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. تو میں جو ہوں بیسکلی میں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ وہ زمانہ ہے جیسے ہم نے امام غزالی کے اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے نالج کو انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ گریکس سے کا نالج ایز سچ اٹھانا نہیں، استعمال نہیں کرنا، اور اس کو پہلے سوچنا ہے، پروسیس کرنا ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق، اور جو استعمال کے قابل ہے یوزفل نالج اس کو لے لینا ہے، اور جو یوز لیس نالج ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. بالکل اسی طرح آج کل کے زمانے میں اگر آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ہم ویسٹ سے بے حد امپریسڈ ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ویسٹرن نالج کو ہم نے ایز سچ اپنا لیا ہے. ہماری کتابیں ویسٹرن سائیکالوجی، ویسٹرن سوشیولوجی، ویسٹرن آئیڈیالوجی کی بیس پر بنی ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اپنے اسلامی اصولوں سے اور قدروں سے انتہا کے دور ہو گئے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کنفیوزڈ ہو گئے ہیں. ہم اسلام چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم وہ ٹھپا نہیں چھوڑنا چاہتے، اور ہم دنیا کی ریس میں پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتے، اس لیے ہم ویسٹرن نالج کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. تو کیا راستہ ہے پھر؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ اس کا جو نکالا گیا انفارچونیٹلی وہ یہ تھا کہ ہم نے اسلامائزیشن آف نالج کر لیا. ہم نے ان کے نالج کو اسلامی لبادہ پہنانا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اسلامک نالج کو ایڈوانس نہیں کیا. تو اب یہ پروسیس سٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے، ہو گیا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں لوگ. تو لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ینگ عورتوں کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو اپنے بچے اب پالیں گی مسلمان مائیں آنے والی، اور وہ بچے جو کہ ٹین ایجرز ہیں، یا وہ بچے جو کہ اب اپنی آئیڈینٹی کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور وہ کنفیوزڈ ہیں اس دنیا میں، بیکاز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. نہ وہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں، وہ بیچارے درمیان میں کہیں رہ گئے، کیونکہ نہ ان کو اسلامک نالج کی صحیح طرح سمجھ آ سکی، اور نہ ہی وہ ویسٹرن نالج کو اس طرح گریسپ کر سکتے ہیں، کیونکہ سائیکولوجیکل کانفلکٹس ہیں ہمارے نالج میں اور ان کے نالج کے درمیان جو کبھی دور نہیں ہو سکتے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اب ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کیسے ان کے سائنٹیفک نالج کو اڈاپٹ کرنا ہے وداؤٹ اڈاپٹنگ دیئر سوشیولوجیکل نالج ایز سچ. تو یہ پلیٹ فارم بیسیکلی اپنی آئیڈینٹی کو سرچ کرنے، اس بات کی ریئلائزیشن کرنے کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کس پروسیس پہ چلنا ہے. یہ چینل اس چیز کے لیے بنایا گیا ہے. کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو یہاں پہ اس کا اختتام کرتی ہوں. امام غزالی کون تھے، مولانا رومی، علامہ اقبال، ان سارے لوگوں کی کیا رول ہے اور ہمیں کیسے اس کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم یہاں سے آگے بات شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ.